اقول وباللہ التوفیق الحمد للہ الہ الاحد المعبود بالحق الصمد الذي شهد لنفسه بالتوحيد وجعله حقه على العبيد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ملكه وأمره ولا ند له في عبادته وذكره الذي لا سمي له في أسمائه ولا مثل له في صفاته وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله الباب الثالث والثلاثون 33واں یہ باب ہے کتاب التوحید کا۔ آج ہم اللہ کی توفیق سے باب نمبر 33، 34، 35 یہ تین باب انشاءاللہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس باب کا عنوان ہے باب قول اللہ وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین، اور اللہ پر ہی توکل کرو اگر تم ہو ایمان والے، اگر تم ہو ایمان والے۔ پچھلے سیشن کا موضوع آپ کے علم میں ہے، وہ موضوع تھا اللہ کی محبت، اور اللہ کی محبت کا معیار ہمارے دلوں میں کیا ہونا چاہیے۔ اور آج کے سیشن کا موضوع کہ اللہ پر بھروسہ اور اس پر توکل۔ اللہ اکبر۔ اور پچھلے ہفتے اس چیز کی طرف اشارہ کیا گیا تھا کہ امام صاحب رحمہ اللہ نے باب نمبر 30 سے پہلے جو ابواب لے کر آئے تھے وہ تمام یا ان میں سے اکثر ظاہری اعمال کے تھے، یا پھر ایسے امور جن میں ظاہری طور پر شرک پایا جاتا ہے، ایسی چیزوں پر بھروسہ کرنا یا پھر ایسی چیزوں کو سبب سمجھنا، شریعت نے جن کو سبب نہیں قرار دیا، تو ان تمام امور کے بارے میں تفصیلاً بات ہوئی۔ آپ ذرا غور کریں امام صاحب رحمہ اللہ کیا فرما رہے ہیں جی؟ توکل کا باب، اور اس سے پہلے کون سا باب لے کر آئے؟ اللہ کے لیے، اللہ سے محبت اور اللہ کے لیے محبت، ایک دوسرے سے اللہ کے لیے محبت کرنا یا اللہ سے محبت کرنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا، اور اس محبت کا معیار ہمارے دلوں میں کتنا ہونا چاہیے۔ تو پتہ چلا کہ پہلے ظاہری امور کے بارے میں بات کی گئی، اور اب آ رہا ہے جو باطنی امور ہیں۔ باطنی سے مراد مطلب ایسا انسان کا ایمان جس کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہے، جسے علماء کرام کہتے ہیں اعمال القلوب، دلوں کے جو عمل ہیں اس کے بارے میں بیان آ رہا ہے۔ اللہ سے محبت کرنا، اللہ پر بھروسہ کرنا، توکل کرنا، اور آنے والے باب ہیں اللہ کی تدبیر سے بے خوف نہ ہونا، اور اللہ رب العزت کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ کتنے پیارے باب ہیں۔ ان تمام ابواب کا تعلق، تمام موضوعات کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہے۔ اب دیکھیں کس کا اللہ پر کتنا توکل ہے، یہ دکھائی دینے والی چیز نہیں ہے، اللہ بہتر جانتا ہے کہ دل کے اندر کیا ہے۔ تو امام صاحب کا یہ طریقہ کار کہ وہ بعض اوقات آیات کو ہی باب کا عنوان بنا دیتے ہیں، جیسا کہ انہوں نے یہاں کیا، اور اس سے پچھلے ابواب میں بھی اس کی کئی مثالیں گزر چکی ہیں۔ تو مصنف رحمہ اللہ نے اس باب میں 4 آیات اور 1 حدیث کو ذکر کیا ہے، اور اس باب میں کل 6 مسائل کو ذکر کیا گیا ہے۔ تو چلیے ہم 4 آیات، 1 حدیث اور 6 مسائل کی طرف چلتے ہیں۔ تو یہ وہ 4 آیات ہیں، ایک باب کی آیت ہوگی اور اس کے بعد والی 3 آیات۔ باب کی جو آیت ہے یہ سورۃ المائدہ کی آیت ہے، سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 23، وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور اللہ پر ہی تم توکل کرو اگر تم ہو ایمان والے۔ اچھا آپ کو پتہ ہے یہ جملہ کیسے ہونا چاہیے تھا؟ جملہ ہونا چاہیے تھا فَتَوَكَّلُوا عَلَى اللَّهِ، پہلے کیا ہونا چاہیے تھا؟ فعل فَتَوَكَّلُوا، تم توکل کرو عَلَى اللَّهِ، اللہ پر، إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ لیکن جب جملے کے اندر، یاد رکھیے گا عربی زبان میں جب بھی عربی جملے کے اندر کچھ تقدیم و تاخیر ہوتی ہے
کچھ الفاظ کو پہلے کچھ کو بعد میں کیا جاتا ہے، ترتیب چینج ہوتی ہے، تو اس کا بہت بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بات میں تاکید کے لیے، زور کے لیے، یا پھر بلاغت کے دیگر معنی پیدا کرنے کے لیے۔ بالکل اس کی مثال سورۃ الفاتحہ کی کون سی آیت ہے جی؟ سورۃ الفاتحہ کی آیت کون سی؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تو اصل میں تھا نعبد کا اور نستعین کا، لیکن کا پہلے آ گیا، ایاک تیری ہی، اور تیرے علاوہ کسی کی نہیں عبادت کرتے، اے اللہ تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، یعنی کہ تیرے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگتے۔ یہ تقدیم و تاخیر کا فائدہ ہو گیا۔ تو یہاں پر بھی کیا ہے؟ اللہ پر ہی توکل کرو، بھروسہ کرو، مطلب یہ کہ اللہ کے علاوہ کسی پر توکل نہ کرو۔ بولے اللہ کے علاوہ کسی پر توکل نہ کرو۔ اور اگلی جو آیت کریمہ ہے آپ کے سامنے، وہ سورۃ الانفال کی آیت نمبر 2 کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ مومن تو بس وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو وجلت قلوبہم، ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ اور آیت مکمل کیسے ہے؟ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیاتُهُ، اور جب تلاوت کی جاتی ہیں ان پر اللہ کی آیات، زادتہم ایمانا، تو ان کا ایمان اور زیادہ ہو جاتا ہے۔ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور اپنے رب پر ہی وہ توکل کرتے ہیں۔ یہ ہیں اصل میں سچے اور پکے مومن، کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے ان کے دل ڈر جائے، اور جب ان پر اللہ کی آیات کی تلاوت کی جائے تو ان کا ایمان زیادہ ہو جائے، اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ 3 نشانیاں اللہ رب العزت نے اللہ کے مومن بندوں کی بیان فرما دی۔ اللہ کے ذکر سے ان کے دل ڈر جائے، اور جیسا کہ یہ جو ڈر اللہ کا ہے جسے تقوی کہتے ہیں، دلوں کا ڈرنا، اس سے پچھلے ہفتے اس پر بڑی تفصیلی بات گزری تھی۔ ایک دنیاوی خوف ہوتا ہے، اللہ کا خوف ویسا نہیں ہے۔ اللہ کا خوف یا تقوی اس کیفیت کا نام ہے جو کیفیت آپ کی اور آپ کے گناہوں کے درمیان حائل ہو جاتی ہے، اس کیفیت کا نام تقوی کہلاتا ہے۔ اللہ اکبر، کہ کوئی رب ہے، وہ دیکھ رہا ہے، اس نے جزا سزا دینی ہے، وہ پکڑ کر سکتا ہے، اللہ کی تدبیر سے مجھے بے خوف نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں، یہ دلوں کا ڈرنا ہے، دل کے اندر اس احساس کا آ جانا۔ اور اللہ کی آیات کی تلاوت کے وقت ان کا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے، ایمان بڑھ جاتا ہے۔ امت کے اندر بعض ایسے لوگ آئے کہ انہوں نے یہ کہا کہ ایمان نہ زیادہ ہوتا ہے نہ کم ہوتا ہے، بس ایک جیسا رہتا ہے۔ حالانکہ یہ درست بات نہیں ہے۔ ہمیں سورۃ الانفال کی یہی آیت کریمہ جو آپ کے سامنے ہے، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، ان کا ایمان کیا ہوتا ہے؟ زیادہ ہو جاتا ہے جب ان پر رب کی کتاب کی آیات کو پڑھا جاتا ہے۔ تو ذرا غور کریں نا، اللہ کی کتاب کی آیات کو سن کر ان کا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے۔ یہ بندے کے ایمان کی کیفیت ہے، یہ بندے کے ایمان کی کیفیت ہے۔ صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کے پاس ہوتے ہیں آپ ہمیں جنت کا، جہنم کا تذکرہ یا دہانی کرواتے ہیں، ہمارا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ جب اپنے اہل و عیال اور گھروں کی طرف جاتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ مشغول ہو جاتے ہیں، وہ چیزیں بھول جاتے ہیں جو آپ کے پاس جن کی یاد دہانی کروائی گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ اگر تمہارا ایمان ویسا ہی رہے جیسا میرے پاس ہوتا ہے، یہاں سے اٹھنے کے بعد مشغولیت کی وجہ سے ایمان کی کیفیت میں فرق نہ آئے، تو لصافحتکم الملائکہ، اللہ کے فرشتے آ کر تم سے ہاتھ ملائے مصافحہ کریں۔ پھر فرمایا ہے میرے صحابہ، ساعتا و ساعہ، یہ بھی گھڑی ہے وہ بھی گھڑی ہے، جب میرے پاس ہوتے ہو تو یہ بھی ایک گھڑی ہے، اپنے اہل و عیال میں جاتے ہو تو وہ بھی ایک گھڑی ہے۔ اللہ، تو اس آیت کریمہ میں سورۃ الانفال کی آیت نمبر 2 میں
ہمارے موضوع سے متعلق کیا ہے؟ اس آیت کا جو آخر ہے وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اچھا وہاں بھی ہونا چاہیے تھا يَتَوَكَّلُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ، لیکن عَلَىٰ رَبِّهِمْ پہلے آ گیا، يَتَوَكَّلُونَ بعد میں آیا، بعد میں زور پیدا ہو گیا کہ اپنے رب پر ہی توکل کرتے ہیں اور اللہ کے علاوہ کسی پر بھروسہ نہیں ہوتا ان کا۔ بولے اللہ کے علاوہ ان کا کسی پر بھروسہ نہیں ہوتا۔ توکل کے تعلق سے کچھ باتیں کرتے ہیں، پہلے آپ آیات کو سمجھ لیجئے۔ وَقَوْلُهُ، اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان، یا ایہا النبی حسبک اللہ، اے نبی تجھے اللہ کافی ہے، وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور جو تیری اتباع کرے مومنوں میں سے اس کے لیے بھی اللہ کافی ہے۔ اے نبی تجھے، حسبک کا مطلب ہے کافی کا، اللہ تجھے کافی ہے، تجھے بھی اور جو مومنوں میں سے تیری اتباع کرے اسے بھی اللہ کافی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اسے کافی ہو جاتا ہے۔ تو گویا کہ امام صاحب رحمہ اللہ کی آپ ذرا گہری قرآن کی آیات پر اور دلائل پر سوچ دیکھیں کہ جو پہلی دو آیات لے کر آئے ہیں ان آیات میں اللہ کے مومن بندوں کی نشانی یہ بیان فرمائی کہ وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ ایسی ہے جی، پہلی آیت دیکھیے وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، دوسری آیت دیکھیے إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ، مومن تو بس وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے ان کے دل ڈر جاتے ہیں اور اللہ کی آیات کی تلاوت کی جائے ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ تو گویا کہ پہلی دو آیات میں اہل ایمان کی یہ نشانی بیان کی گئی کہ ان کا ایمان یقین اس لیے مضبوط ہوتا ہے کہ وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، اور اگلی دو آیات میں یا ایھا النبی حسبک ومن اتبعک من المؤمنین، یہ آیت کریمہ سورۃ الانفال کے آخر کی آیت ہے، آیت نمبر 64، اور جو اگلی چوتھی آیت ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ پر توکل کرے گا تو اللہ اسے کافی ہے۔ تو گویا کہ اگلی دو آیات میں آیت نمبر 3، 4 میں انہوں نے توکل کا فائدہ بتا دیا کہ جو اللہ پر بھروسہ کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ پہلی دو آیات میں میری اور آپ کے لیے تنبیہ کہ ہمارا ایمان تب مکمل ہوگا جب اللہ پر ہمارا یقین پختہ ہوگا، توکل اور بھروسہ پختہ ہوگا، اللہ پر اعتماد ہوگا۔ اور اگلی دو آیات کے اندر کیا بتا دیا گیا کہ جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، بڑی پیاری آیت، بڑی ہی پیاری آیت۔ کاش یہ آیات ہمیں سمجھ آ جائیں۔ وہ مشہور تابعی ہیں سعید بن مسیب، ان سے یہ قول منقول ہے، ان سے پوچھا گیا توکل کس چیز کا نام ہے؟ انہوں نے کہا اگر سارے ایمان کو جمع کیا جائے تو وہ اصل میں توکل بنتا ہے۔ ایمان کو جمع کریں، جو چیز آپ کے سامنے آئے گی وہ اللہ پر بھروسہ اور اعتماد ہوگا۔ جتنا اللہ پر اعتماد، جتنا اللہ پر پختہ توکل ہوگا، یہ ایمان کی مضبوطی کی دلیل ہے، ایمان کی مضبوطی کی دلیل ہے۔ اللہ ہوگا۔ اب یہاں پر توکل کے تعلق سے دو باتیں سن لیجئے۔ پہلی بات تو یہ کہ امت کے اندر بعض گمراہ لوگ ایسے آئے کہ جنہوں نے یہ سمجھا کہ اللہ پر توکل کرنا یہ ہے کہ اسباب کو چھوڑ دیا جائے۔ یہ پہلا گروہ تھا، یہ غلطی پر تھا۔ اللہ پر توکل کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ اسباب کو چھوڑ دیا جائے۔ نمبر دو، دوسرا گروہ آیا، انہوں نے آ کر یہ غلطی کی کہ انہوں نے سب سے زیادہ بھروسہ اسباب پر کر لیا اور اللہ پر یقین کو ثانوی چیز سمجھ لیا یا اس کو چھوڑ کے، یہ بھی غلطی پر تھے۔ اور تیسرا گروہ آیا جو صراط مستقیم پر قائم لوگوں کا گروہ تھا، جنہیں اہل السنہ والجماع یا اہل الحدیث کا گروہ کہا جاتا تھا۔ تو یہ حق پر قائم گروہ تھا، انہوں نے یہ کہا کہ آپ اسباب کو اختیار کیجئے، لیکن
ان اسباب پر توکل نہ کیجئے، توکل اللہ پر ہونا چاہیے اور اسباب کو اختیار کیجئے۔ ایسا مت کیجئے کہ اسباب کو چھوڑ دیجئے اور کہ میں اللہ پر توکل کر رہا ہوں، اور ایسا بھی نہ کیجئے کہ سارا کا سارا آپ کا یقین اسباب پر ہو اور اللہ پر توکل کو چھوڑ دیجئے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ بتائیے، جب بھی آپ کو کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی مشکل آتی ہے، تنگی آتی ہے، سب سے پہلے آپ کے دل میں کس کے بارے میں خیال آتا ہے؟ بتائیے، بچے بیمار ہو گئے، سب سے پہلے خیال میڈیسن کے بارے میں آتا ہے، ڈاکٹر کے بارے میں آتا ہے، یا فلاں جگہ لے جاؤں اس بارے میں آتا ہے، یا پھر اللہ پر یقین آتا ہے کہ فَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ؟ یہ ہے اللہ پر توکل۔ آج یقین جانیے، مسلمانوں کے عقائد میں اسی لیے تو خلل آیا کہ جو عقائد کی اساسیات تھیں، پتہ ہونا یا ان پر عمل کرنا تو دور کی بات ہے، انہیں اپنے ایمان میں لانا تو یا اپنے یقین کا حصہ بنانا تو دور کی بات ہے، ان پر ان کے بارے میں علم حاصل کرنا بھی امت کے افراد نے چھوڑ دیا۔ حالانکہ توکل یہ ایمان کا جز ہے۔ ایمان، اللہ نے مومن بندوں کے بارے میں کہا ہے کہ وہ اللہ پر توکل کرتے ہیں۔ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ تو اسباب میڈیسن کو استعمال کرنے میں، ڈاکٹر کے پاس جانے میں قطعاً بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن سب سے پہلا یقین کس پر ہو؟ اللہ پر، جو مسبب الاسباب ہے، جو اسباب کو پیدا کرنے والا ہے۔ اگر دیکھ لیجئے، میڈیسن سے ایک شخص کو آرام آ جاتا ہے، دوسرا شخص کا مرض مزید بگڑ جاتا ہے۔ اگر اس کے اپنے اندر کوئی ایسی تاثیر ہوتی تو پھر ایک قاعدہ اور کلیہ ہو جاتا کہ جو کھائے گا بس وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ بعض کھاتے ہیں ٹھیک ہو جاتے ہیں، بعض کھاتے ہیں مرض مزید بگڑ جاتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ اس کے اندر تاثیر رکھنے والی ذات بھی کوئی اور ہے۔ دم کروانے سے بعض کو بالکل شفا مل جاتی ہے، بعض پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے بھی اثر اللہ کے حکم سے کرنا ہے، جو اسباب کا پیدا کرنے والا ہے۔ تو یہ عقیدہ بھی بالکل غلط ہے کہ اللہ پر بھروسے کو چھوڑ کر صرف اسباب کے پیچھے لگ جائیں، اور یہ عقیدہ بھی بالکل غلط ہے کہ آپ اسباب کو بالکل چھوڑ دیں اور کہ میں اپنے رب پر توکل کر رہا ہوں۔ اور بعض گمراہ قسم کے لوگوں نے وہ دنیا کو چھوڑا، جنگلوں میں جا کر بیٹھ گئے۔ کیوں؟ کیونکہ جی اللہ پر توکل کر رہے ہیں، اللہ ہمیں رزق دے گا۔ بعض نے کمائی کرنا چھوڑ دی، اللہ ہمیں روزی دے گا، رزق دے گا۔ تو کیا آپ کا توکل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے توکل سے زیادہ مضبوط ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے رزق اور روزی کو تلاش کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں بھی چرایا کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجارت بھی کیا کرتے تھے۔ تو اگر محنت مزدوری کرنا، یہ اسباب کو اختیار کرنا ہے۔ غزوہ خندق کے موقع پر اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سلمان فارسی سے فرماتے کہ نہیں، ہم خندق نہیں کھودتے، ہم اللہ پر توکل کرتے ہیں، نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسا نہیں کیا۔ باقاعدہ خندق کھود دی، اسباب کو اختیار کیا، اپنی اہل ایمان کی حفاظت کے اسباب کو اختیار کیا۔ یہ چیز توکل کے منافی تو نہیں ہے۔ اگر منافی ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو نہ اس کو اختیار کرتے۔ تو توکل کے بارے میں کنسپٹ کلیئر کیجئے، کیونکہ یہ آپ کا، یہ میری اور آپ کے ایمان سے تعلق رکھنے والی چیز ہے، کوئی سنی سنائی بات نہیں ہے۔ یہ میری اور آپ کے ایمان سے ڈائریکٹ توکل کا تعلق ہے۔ اب حدیث کی طرف آئیے۔ 4 آیات اور ایک حدیث تھی۔ 4 آیات آپ نے پڑھی، حدیث دیکھیں۔ وعن ابن عباس، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما قال، کہتے ہیں، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کافی ہے ہمیں اللہ اور وہ بہترین کارساز ہے۔ ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ قالها ابراہیم علیہ السلام، یہ جو جملہ تھا، یہ کلمہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کب؟ حین القی فی النار، جب انہیں آگ میں پھینکا گیا۔ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اللہ کی طرف سے کتنی بڑی بڑی آزمائشیں آئیں۔
وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اللہ رب العزت نے کچھ باتوں کے ذریعے اپنے بندے اپنے خلیل ابراہیم کو آزمانا چاہا، فَأَتَمَّهُنَّ، انہوں نے ان کو پورا کر دیا، اللہ کی آزمائش پر پورے اترے، خلیل اللہ کہلائے۔ آگ میں پھینکا گیا تو کیا کہا؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمیں اللہ کافی اور وہ بہترین کارساز ہے۔ حالانکہ آگ تو جلاتی ہے، ہاں بالکل جلاتی ہے، سب کو جلاتی ہے، لیکن اس آگ کا کوئی پیدا کرنے والا بھی ہے، اور وہ پیدا کرنے والا ہمیں کافی ہے، وہ پیدا کرنے والا کافی ہے۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، جب انہیں آگ میں پھینکا گیا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام پر جو چھوٹی موٹی آزمائشیں آئیں، ان کے علاوہ جو بڑی آزمائشیں ابراہیم علیہ السلام پر ان کی زندگی میں آئی وہ 30 آزمائشیں تھیں۔ ان 30 آزمائشوں میں سے یہ آزمائش بھی تھی، لیکن انہوں نے کیا کہا اتنی سخت آزمائش کے وقت؟ یعنی آپ تصور کیجئے نا، آپ کبھی کوئی ایسی ویڈیو یا ایسی چیز دیکھ لیں کہ جس میں کسی کو آگ کا عذاب دیا جا رہا ہے، تو یقین جانے کئی دنوں تک انسان کے دماغ سے وہ چیز نہیں نکل سکتی، اور آپ اس کا اندازہ لگائیے جس کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے، لیکن وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ مطلب میری اور آپ پر جتنی بھی پریشانیاں آئیں، اس پریشانی سے تو بڑی نہیں ہو سکتی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پریشانیاں تھیں۔ والد نے ظلم کیا، بستی سے نکال دیا، وطن سے نکل گئے، رستے میں ظلم کی داستانیں، اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ زوجہ کو اور بیٹے کو مکہ کی بیابان جنگلات کے اندر چھوڑ دیجئے، اللہ، لیکن اللہ پر ان کا یقین دیکھیے۔ اور میں کہتا ہوں اس یقین میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ حضرت ہاجر، ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کا نام ہاجرہ ہے، آخر میں گول ہا یا تا بھی ہے، حالانکہ ان کا نام ہاجرہ نہیں، جو صحیح بخاری کے اندر ہے وہ ان کا نام تھا ہاجر۔ حضرت ہاجر علیہ السلام جب حضرت ابراہیم نے ان کو مکہ میں چھوڑ کر جانے لگے تو انہوں نے کیا کہا؟ بار بار کہہ رہی ہیں ابراہیم آپ کیوں ہمیں یہاں پر چھوڑیں، ابراہیم آپ کیوں ہمیں یہاں پر چھوڑیں؟ پھر خود ہی یہ الفاظ کہے کہ اللہ امرک بہذا، ابراہیم کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ نعم اللہ امرنی بہذا، ہاں اللہ نے مجھے اس کا حکم دیا ہے۔ تو ماں جی فرمانے لگی اذن لا یضیعن اللہ ابدا، تب اللہ ہمیں ہرگز کبھی ضائع نہیں کرے گا، اگر اللہ نے آپ کو ہمیں یہاں چھوڑنے کا حکم دیا جائیے آپ۔ یہ اللہ پر بھروسہ ہے، یقین ہے۔ دیکھیے نا، جب ابراہیم علیہ السلام جیسے توکل ہوگا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، تو اللہ رب العزت بھی زوجہ بھی حضرت ہاجر جیسی تھی، جنہوں نے کہا اذن لا یضیعن اللہ ابدا، اللہ ہمیں کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا، آپ جائیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا گیا تو انہوں نے کہا تھا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور جب صحابی کوئی ایسی خبر دیں تو اس کے بارے میں یہی ہوتا ہے کہ یقیناً انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہوگا، تو وہ مرفوع حدیث کے حکم میں ہوتی ہے۔ اور کیا فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس؟ وقالها محمد صلی اللہ علیہ وسلم حین قالوا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ فرمایا تھا جب لوگوں نے آ کر یہ کہا ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوہم، کہ بے شک لوگ تو تمہارے لیے جمع ہو چکے ہیں، ان سے ڈرو، فزادہم ایمانا، تو ان کا ایمان اور زیادہ ہو گیا۔ مشرکین مکہ نے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں جنہوں نے اسلام قبول کیا، جب وہ اسلام انہوں نے قبول نہیں کیا تھا تو ان کی ایک دھمکی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے کہ انہوں نے کہا ہم آئیں گے اور مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے بالکل، اور سارے قبائل کو، سارے لوگوں کو جمع کر کے لائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے آ کر بتلایا کہ وہ تو ایسے کہہ رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل فزادہم ایمانا، ان کا ایمان اور زیادہ ہو گیا۔ آپ ذرا اندازہ کیجئے نا، اگر آپ کو کوئی
یہ کہہ دے کہ فلاں شخص جو ہے وہ آپ کی ٹو میں لگا ہوا ہے، آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے، آپ کی جان لے سکتا ہے، یقین جانیے آپ کی نیندیں جو ہے وہ حرام ہو جاتی ہیں۔ اور ایک پورا زمانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو مٹانے کے لیے تیاریاں کر رہا ہے اور دھمکی امیز پیغام بھی جو آ رہا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں جی؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اور جب وہ آئے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پر توکل بھی کیا اور اسباب کو اختیار بھی کیا۔ بڑا پیارا باب ہے جی اللہ پر توکل کا۔ جس کو اللہ پر توکل کی نعمت مل گئی، یقین جانیے اس کی زندگی راحت اور سکون سے بھر گئی۔ یہ کوئی معمولی آیات ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہمیں کافی اور وہ بہترین کارساز ہے۔ نفس کو تکلیف پہنچی حضرت ابراہیم کی، فرمایا حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذات اور باقی تمام اہل و یال اور صحابہ کرام سب کو تکلیف پہنچنے لگی تو فرمایا حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ یقیناً ایسی آیات پر اگر ہم عمل کرنا شروع کر دیں، ہمارے ایمان کی وہ کیفیت ہو جائے کہ یہ جو دنیاوی کمزور اسباب ہیں ان میں سے بہت سے اسباب کا اختیار کرنا انسان کو شرک تک بھی لے جاتا ہے یا بدعت تک لے جاتا ہے، تو انسان کبھی ان اسباب کی طرف مڑ کر بھی نہ دیکھے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا یقین اس کے رب پر ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اپنے ایمانوں کے اندر ان چیزوں کو پیدا کرنے کی توفیق عطا کرے۔ امام صاحب فرما رہے ہیں فیہ مسائل، اس باب میں کچھ مسائل ہیں۔ الاولی المسألۃ الاولی، سب سے پہلا مسئلہ کیا ہے کہ ان التوکل من الفرائض، اللہ پر توکل کرنا یہ فرائض میں سے ہے، یہ کوئی نفلی عبادت نہیں ہے، یہ فرائض میں سے ہے۔ وَأَنَّهُ مِن شُرُوطِ الْإِيمَانِ، اور یہ ایمان کی شروط میں سے ہے۔ ایمان کے مکمل ہونے کی جو مختلف کنڈیشنز ہیں، مختلف شروط ہیں، ان میں سے ایک شرط ہے کہ ایک اللہ پر بھروسہ توکل ہونا چاہیے۔ تو پتہ چلا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر آپ کا دل کرے تو اللہ پر بھروسہ کریں اور دل نہ کرے تو نہ کریں، مطلب یہ کوئی مستحب عمل نہیں ہے، سنت نہیں ہے کہ جس کے نہ کرنے سے آپ کے عمل میں عقیدے میں کوئی فرق نہ پڑے، بلکہ یہ فرائض میں سے ہے اور ایمان کی شروط میں سے ہے۔ ایمان مکمل ہو ہی نہیں سکتا تب تک جب تک کہ انسان کا ایک اللہ پر بھروسہ اور یقین نہ ہو جائے۔ تفسیر آیت الانفال، سورۃ الانفال کی آیت کی تفسیر، اور تفسیر الآیت فی آخرها، اور سورۃ الانفال کی جو آخری آیت ہے اس کی تفسیر۔ تو جیسے کہ میں نے بتایا کہ امام صاحب نے سورۃ الانفال کی دو آیات کو ذکر کیا، یہ جو آیت کریم ہے نا آپ کے سامنے، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، آخر تک جو مکمل آیت ہے، یہ سورۃ الانفال کی آیت نمبر 2 ہے، اس کی تفسیر ہم نے کی۔ اور یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، یہ سورۃ الانفال کی آیت نمبر 64 ہے۔ تو ان دو آیات کی تفسیر ہمارے سامنے گزری ہے۔ تفسیر آیت الطلاق، سورۃ الطلاق کی آیت کی تفسیر، اور وہ یہ آخری آیت ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ اسے کافی ہے۔ السادسہ، چھٹا مسئلہ کیا ہے جی؟ عظم شأن هذه الکلمہ، یہ جو کلمہ ہے اس کی شان کتنی عظیم ہے۔ کیوں؟ انہا قول ابراہیم و محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے۔ یہ آپ دونوں جو عظیم انبیاء تھے، یہ ان دونوں کا قول ہے۔ کب؟ فی الشدائد، شدت ان کی جمع، فی الشدائد، شدید حالات میں، تنگیوں میں، سختیوں میں، شدید حالات کے اندر ان دو انبیاء و رسول کا یہ قول ہے۔ تو پتہ چلا یہ بڑی شان والا کلمہ ہے۔ کون سا کلمہ جی؟ ایک مرتبہ سب دہرائیے زبان سے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ تو کثرت کے ساتھ یہ ذکر کیا کریں، صبح شام کے اذکار میں اس کو عادت بنا لیجئے، چلتے پھرتے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔
اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا کرے۔ باب نمبر 34 کی طرف چلتے ہیں۔ یہ باب بھی بڑا پیارا ہے میرے اور آپ کے ایمان کی اور خاص کر دل کی اصلاح کے لیے، اور اس باب کا عنوان ہے باب قول اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے اس قول کا باب ہے، افامنوا مکر اللہ، کیا وہ بے خوف ہو گئے ہیں اللہ کی تدبیر سے، فلا یأمن مکر اللہ، نہیں بے خوف ہوتے اللہ کی تدبیر سے، الا سوائے القوم الخاسرون، خسارہ پانے والی قوم کے، خسارہ پانے والی قوم کے علاوہ کوئی اللہ کی تدبیر سے، اللہ کی چال سے بے خوف نہیں ہو سکتے۔ چلیے جی، امام صاحب رحمہ اللہ نے اس باب نمبر 34 کے اندر 2 آیات اور 2 احادیث کو ذکر کیا ہے۔ تو پہلے ہم 2 آیات لیتے ہیں، پھر 2 احادیث، اور اس باب میں کل 4 مسائل کو ذکر کیا گیا ہے جو کہ ان 4 دلائل سے ثابت ہیں۔ پہلی جو آیت کریمہ ہے جو کہ ہماری اس باب کا عنوان بھی ہے، جس کا ترجمہ آپ نے سنا کہ کیا وہ اللہ کے مکر سے بے خوف ہو گئے، اور اللہ کے مکر سے تو خسارہ پانے والی قوم ہی بے خوف ہوتی ہے، ان کے علاوہ کوئی نہیں جو خسارے میں ہے، وہ بے خوف ہوتے ہیں اللہ کے مکر سے، مطلب اللہ کی تدبیر، اللہ کی چال سے۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 99، آیت نمبر 99۔ اللہ رب العزت نے کچھ سورۃ الاعراف کے اندر کچھ بستیوں کا حال بیان کیا۔ حال کو بیان کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے اس آیت کو ذکر کیا کہ کیا یہ بستیوں والے اللہ کے مکر سے بے خوف ہو گئے ہیں، انہیں اس چیز کا کوئی ڈر نہیں کہ ان کا رب ان کی پکڑ کر سکتا ہے، بولے ان کا رب ان کی پکڑ کر سکتا ہے۔ اور دیکھیں پچھلا باب اللہ پر توکل، اور یہ باب ہے اللہ کی تدبیر سے بے خوف نہیں انسان کو ہونا چاہیے۔ تو جتنا انسان اللہ پر توکل کرے گا، سوچیں نا ذرا، اتنا انسان پازیٹیو ہوگا، مطلب مثبت چیزوں کی طرف جائے گا، منفی چیزوں سے بچے گا، کوئی اس کے دل کے اندر وسوسہ، برے خیالات، پریشانیاں نہیں ڈال سکے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا بھروسہ اس کے رب پر ہے۔ اور اگر انسان نے اپنے نفس کے، شیطان کے وار سے بچنا ہے، گناہوں سے بچنا ہے، تو اسے یہ سوچنا چاہیے کہ میں اپنے رب کی تدبیر سے بے خوف نہیں مجھے ہونا چاہیے، اللہ کی پکڑ آ سکتی ہے۔ تو دونوں باب کی آپس میں یہ مطابقت ہوگی۔ اچھا، یہ جو آپ کا باب ہے، باب نمبر 34، ایک تو اس کا ٹاپک یہ ہے کہ اللہ کی تدبیر سے بے خوف نہ ہو، اور اس کا دوسرا ٹاپک کیا ہے؟ اس باب کا دوسرا جو موضوع ہے اسی باب میں بیان کیا گیا، وہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اور اس بارے میں اللہ کا یہ فرمان، قال وَمَن يَقْنُطُ مِن رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، سورۃ الحجر کی آیت نمبر 56، کہ نہیں نا امید ہوتے اپنے رب کی رحمت سے، الا الضالون، سوائے گمراہوں کے، گمراہوں کے سوا کوئی اپنے رب کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے، نا امید نہیں ہوتے۔ اللہ کی رحمت سے نا امیدی، تو اللہ کی رحمت سے یہ جو عنوان ہے اس باب کا، اللہ کی رحمت سے مایوسی، اس کا توکل سے کیا تعلق ہو گیا؟ مطلب جتنا اللہ پر توکل مضبوط ہوگا، اتنی زیادہ ہمارے دلوں سے نا امیدیاں اور مایوسیاں دور ہوں گی، اتنی زیادہ ہمارے دلوں سے مایوسیاں اور نا امیدیاں دور ہوں گی جتنا اللہ پر بھروسہ اور توکل مضبوط ہوگا۔ مطلب جس کا یقین اس کے رب پر ہے، کیوں کر شیطان اس کے دل میں مایوسی ڈالنے کی کوشش کرے گا؟ جس کا بھروسہ اس کے رب پر ہے، کیوں کر شیطان اس کے دل کے اندر نا امیدی ڈالنے کی کوشش کرے گا؟ کیونکہ اس کا بھروسہ رب پر ہے، وہ کیوں نا امید ہوگا؟ کیونکہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ابراہیم علیہ السلام نے یہ کلمہ کہا، اللہ نے ان کے لیے آگ کو برداً و سلاما، ٹھنڈی اور سلامتی والی، اتنی ٹھنڈی بھی نہ کہ ان کو سردی محسوس ہو، برداً و سلاما، ٹھنڈی بھی ہے لیکن سلامت، سلامتی والی بنا دیا۔ غور کریں نا ذرا، اللہ اکبر۔ تو جس کا اللہ پر یقین ہوگا
کیا وہ کبھی نا امید ہوگا اللہ کی رحمت سے؟ نہیں، اس کی ایمان میں امید اور زیادہ پختہ ہو جائے گی۔ تو یہ دو آیات اس باب کا ٹاپک، اور ہم نے پچھلے باب سے اور توکل کے موضوع سے بھی ان کی آپس میں مطابقت کو بیان کیا، اور آگے چل کر مزید باتیں آ رہی ہیں۔ عن ابن عباس، یہ حدیث میں حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت ہے رضی اللہ عنہما، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے حضرت عباس کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عباس کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سئل، سوال کیا گیا، عن الکبائر، کبیرہ گناہوں کے بارے میں۔ کبیرتن کی جمع ہے کبائر، کبیرہ گناہوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا۔ فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، والیأس من روح اللہ، اور اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا، والامن من مکر اللہ، اور اللہ کی تدبیر سے بے خوف ہو جانا، امن میں آ جانا، اللہ کی تدبیر سے بے خوف ہو جانا۔ یہ تین کبیرہ گناہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے۔ اگرچہ معنی کے اعتبار سے اس حدیث کے اندر جو چیزیں ہیں وہ قرآن کی آیات سے بھی ثابت ہیں اور دیگر احادیث سے بھی ثابت ہیں، لیکن علماء کرام نے اس حدیث کی سند کی کمزوری کی وجہ سے اس حدیث کو ضعیف کہا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کون سے تین کبیرہ گناہوں کا ذکر کیا؟ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اللہ کی رحمت سے مایوسی، اور اللہ کے مکر سے، مطلب اللہ کی تدبیر سے بے خوف ہو جانا۔ یہ تین چیزیں کبائر میں سے۔ یاد رکھیے گا، قرآن و سنت کے دلائل کے اندر جب ایک سے زیادہ چیزیں بیان ہوتی ہیں تو ان کی آپس میں بڑی گہری مطابقت ہوتی ہیں، بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے۔ اب یہاں پر سب سے پہلے بیان ہوا شرک، مطلب کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ شرک ہے، اکبر الکبائر جس کو کہا گیا دیگر حدیث کے اندر۔ کبیرہ گناہوں میں سے بھی اکبر، سب سے بڑا گناہ کیا کہ آپ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں، وَهُوَ خَلَقَكَ، اور اس اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہے، أَن تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا، اللہ کے ساتھ کوئی شریک بنائے، اور اس اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہے۔ اور شرک کے بعد دوسری چیز کہ اللہ کی رحمت سے مایوسی اور اللہ کی تدبیر سے بے خوفی۔ تو یاد رکھیے گا، مایوسی انسان کو شرک تک لے جاتی ہے۔ شیطان پہلے اسے اللہ کی رحمت سے مایوس کرتا ہے اور پھر اسے گناہوں حتیٰ کہ شرک کی دلدل تک لے جاتا ہے۔ وہ ان چیزوں کو اسباب سمجھنے لگتا ہے، چاہے وہ کوئی شخصیات ہے، پتھر ہے، حجر ہے، قبریں ہیں، کوئی ایسی چیز ہے، وہ ان کو اسباب سمجھنے لگتا ہے جس کو اللہ نے اسباب بنایا ہی نہیں۔ اللہ کی رحمت سے وہ دور ہوتا جاتا ہے، اس کے دل میں اللہ کی رحمت کے بارے میں مایوسی بڑھتی جاتی ہے، اور یہ جو شرکیہ اسباب ہیں ان پر اس کا یقین اور توکل مضبوط ہوتا جاتا ہے، تو یہ چیز اس کو شرک تک لے جاتی ہے۔ اور اللہ کی تدبیر سے بے خوفی، تو ایک انسان کے دل میں اگر اللہ کی تدبیر، اللہ کی چال کا کوئی ڈر خوف نہیں ہے کہ رب پکڑ کر سکتا ہے، رب دیکھ رہا ہے، اس کی بھی ایک تدبیر ہے، تو یہ چیز بھی انسان کو آہستہ آہستہ توحید سے دور لے جاتی ہے، اس کے دل میں گناہوں کی بے خوفی نکل جاتی ہے، چاہے وہ چھوٹے 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 ہی گناہ کیوں نہ۔ اگلی حدیث کی طرف چلے، وعن ابن مسعود، حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے، قال کہتے ہیں، اکبر الکبائر، وہی آگے جس حدیث کی طرف میں اشارہ کیا، اور بالکل صحیح حدیث ہے یہ، کبیرہ گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ اکبر کیا ہے؟ الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، والامن من مکر اللہ، اور اللہ کے مکر سے بے خوف ہو جانا، والقنوط من رحمت اللہ، اور اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جانا، والیأس من روح اللہ، اور اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا۔ اللہ کی رحمت سے مایوسی، اللہ کی رحمت سے نا امیدی، اللہ کے مکر سے بے خوف ہو جانا، اور اللہ کے ساتھ شرک،
یہ 4 کبیرہ گناہ ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بیان فرمایا. تو ذرا غور کریں نا، صحیح احادیث کے اندر ان کبیرہ گناہوں کا ذکر ہے. کیا کبھی اس سے پہلے آپ نے ان احادیث کو پڑھنے سے پہلے کبھی آپ نے غور کیا کہ دیکھیں یہ بھی کبیرہ گناہ ہے، اللہ کی تدبیر سے بے خوف ہو جانا یا پھر نا امیدی کا جانا، یہ کبیرہ گناہ ہے، صغیرہ گناہ نہیں ہے، کبیرہ گناہ ہے جو اللہ رب العزت توبہ سے ہی معاف کرتا ہے. اللہ رب العزت ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق عطا کرے. اور کیا مسائل ہیں جی اس کے اندر؟ 2 آیات سورۃ الاعراف سورۃ الحجر کی دونوں آیات جو اس باب کی ہیں ان دونوں آیات کی تفسیر کی گئی. اور الثالثہ تیسرا مسئلہ کیا ہے اس کے اندر؟ شدت الوعید فی من امین مکر اللہ، وعید کی شدت اس شخص کے لیے جو اللہ کے مکر سے بے خوف ہو جاتا ہے، امن میں ہو جاتا ہے. اللہ کے مکر سے بے خوف ہو گیا، اس کے لیے وعید کی شدت. تو کیا ہے جی وعید کی شدت؟ الضالون الخاسرون، خسارہ پانے والے، الضالون گمراہ. اور حدیث کے اندر کبیرہ گناہ، خسارہ، ضلالت اور کبیرہ گناہ، یہ 3 کتنی سخت وعیدیں ہیں. کس کے لیے؟ جو اللہ کے مکر سے بے خوف ہو جاتا ہے. اور شدت الوعید فی القنوط، مایوسی کے اندر، نا امیدی کے اندر وعید کی شدت، وعید کی شدت. اللہ اکبر. تو الحمدللہ اللہ رب العزت کی توفیق سے ہمارا یہ باب نمبر 34 مکمل ہوا. باب نمبر 35 کی طرف چلتے ہیں جو کہ تھوڑا طویل ہے ان دونوں ابواب کی نسبت. باب نمبر 33 اور 34 کی نسبت اس میں کچھ آیات حدیث زیادہ ہیں، لیکن انشاءاللہ ہمارے وقت کے اندر آسانی سے مکمل ہوگا اللہ کی توفیق سے. تو الباب الخامس والثلاثون، 35 نمبر باب ہے. باب من الایمان باللہ الصبر علی اقدار اللہ، اللہ پر ایمان میں سے ہے کہ اللہ کی تقدیروں پر صبر کیا جائے. اللہ نے جو چیزیں مقرر کر دی، اللہ کی تقدیر، اللہ کی اقدار پر صبر، یہ اللہ پر ایمان لانے میں سے ہے. اللہ پر ایمان لانے میں سے ہے کہ اللہ کی اقدار، اس کی تقدیروں پر، اللہ کی تقدیر پر صبر کیا جائے. باب کا عنوان ہے جی، مصنف رحمہ اللہ نے اس میں 1 آیت کریمہ اور 4 حدیث کو ذکر کیا ہے، اور ان 5 دلائل سے 9 مسائل کو ذکر کیا گیا ہے. پہلے ہم باب کو مکمل کر لیتے ہیں، انشاءاللہ اس کے بعد ہم سوالات کی طرف آتے ہیں. تو باب من الایمان باللہ الصبر علی اقدار اللہ، سورۃ التغابن کی آیت نمبر 11 اس باب میں ذکر کی گئی کہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اللہ اس کے دل کو ہدایت عطا کر دیتا ہے. وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اللہ اس کے دل کو ہدایت عطا کر دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر ہر چیز کا جاننے والا ہے، خوب علم رکھنے والا ہے. واللہ بکل شیء علیم. آپ ذرا غور کریں، اللہ کی تقدیر پر صبر، یہ بھی ایمان ہے. صبر کا تعلق بھی کس کے ساتھ ہے؟ انسان کے دل کے ساتھ ہے، کیونکہ ہمارے ان ابواب کے اندر دل کی عبادات کا تذکرہ ہو رہا ہے. ترتیب سے دیکھیں، اللہ کے ساتھ محبت، اللہ پر توکل، اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، اللہ کی تدبیر سے بے خوف نہ ہونا، اور اللہ کی تقدیر پر صبر کرنا، ساری کی ساری چیزوں کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہے. صبر کی 3 قسمیں ہیں جو علماء کرام نے بیان کی. پہلی قسم ہے اطاعت کے کاموں پر صبر کرنا. دوسری کی قسم
معصیت سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے بھی صبر کی ضرورت ہے، صبر کرنا، تو یہ بھی صبر کی قسم ہے۔ اور تیسری قسم اللہ کی تقدیر پر صبر کرنا، بولے اللہ کی تقدیر پر صبر کرنا۔ تو پہلی قسم کی طرف آتے ہیں، اطاعت کے کاموں پر صبر کرنا۔ صبر کا اصل میں عربی زبان میں مطلب ہوتا ہے الحبس، اپنے آپ کو روکے رکھنا، اپنے آپ کو روکے رکھنا۔ اگر کسی جانور کو باندھ کر مار دیا جائے تو کہتے ہیں قتل صبرا، یعنی محبوسن، اس کو باندھ کر قتل کر دیا گیا۔ تو عربی زبان میں صبر کا کیا مطلب ہے؟ اپنے آپ کو روکے رکھنا۔ دیکھیے اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا کرے، پچھلے آج الحمدللہ ہمارا 18واں سیشن ہے، تو پچھلے کتنے پانچواں مہینہ ہے ہمارا، 4-5 مہینوں سے ہم لوگ دین کے علم کو حاصل کر رہے ہیں، عقیدے کے علم کو حاصل کر رہے ہیں۔ مجھے بتائیے کیا اس کے لیے صبر کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا اس کے لیے صبر کی ضرورت نہیں ہے؟ ٹائم نکالنا اتنی مصروفیت کے دور میں، باغم باغ کے دور میں، اور اتنے فتنوں کے دور میں، کہ انسان کبھی کسی خیر کے کام کے لیے بھی موبائل پکڑے تو اسے 10-15 منٹ کے بعد یاد آتا ہے کہ میں تو یہ کام کرنے والا تھا۔ کس قدر فتنے ہیں، انسان گرا ہوا ہے فتنوں میں۔ لیکن ایک نفلی عبادت آپ لوگ کر رہے ہیں، اور نفلی عبادات میں سب سے افضل عبادت کر رہے ہیں، اور وہ اللہ کے دین کے علم کو حاصل کرنا ہے۔ تو دیکھیں اس کے لیے صبر کی ضرورت ہے یا نہیں؟ کتنی صبر کی ضرورت ہے؟ اپنے آپ کو روکے رکھنا خیر کے کاموں پر، نیکی کے کاموں پر، یہ بھی صبر کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فرمایا کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجیے اور خود بھی اس پر صبر کیجیے۔ اللہ نیکی کا حکم دیجیے اور نماز پر صبر کیجیے۔ کیا مطلب اللہ کی اطاعت کے کام کو اسی طرح دل جمی کے ساتھ کرتے رہیے۔ اچھا، صبر کی دوسری قسم گناہ سے رکنے پر صبر کرنا۔ اب دیکھیں نا، وہ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا ربی السجن احب الی مما یدعوننی الی، اے اللہ جس چیز کی طرف یہ مجھے بلا رہی ہیں اس سے بہتر تو میرے لیے جیل ہے، سجن ہے، قید میرے لیے بہتر ہے اس سے۔ گناہ سے انہوں نے اپنے آپ کو بچایا، کیا اس کے لیے صبر کی ضرورت نہیں تھی؟ تو گناہوں سے اپنے آپ کو روکے رکھنا، حبس، اس کے لیے بھی صبر کی ضرورت ہے۔ اور تیسرا کیا جی؟ اللہ کی تقدیر پر صبر کرنا۔ کیا مطلب اگر کوئی آزمائش آ گئی، اللہ کی طرف سے امتحان آ گیا، تو اس پر صبر کرنا، یہ بھی صبر کی قسم ہے۔ اور یہ اس باب کا موضوع ہے، اللہ کی اقدار پر صبر کرنا۔ تو آپ نے دیکھا صبر کتنی عظیم عبادت ہے۔ آپ کو پتہ ہے قرآن مجید میں صرف ایک عمل ہے، صرف ایک عمل کے چیز کے بارے میں اللہ نے یہ فرمایا کہ اس عمل کے کرنے والوں کو ان کا بدلہ بغیر حساب کے دیا جائے گا۔ وہ کون سا عمل ہے؟ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بغیر حساب کے دیا جائے گا۔ کسی دوسرے عمل کے بارے میں اللہ نے یہ نہیں فرمایا۔ کیوں؟ کیونکہ صبر آپ کو نیکیوں کا پابند بناتا ہے، گناہوں سے روکے رکھتا ہے، اور اللہ کی تقدیر پر راضی ہونا سکھاتا ہے۔ اس چیز کا نام ہے صبر۔ ہم نے اصل میں صبر کی صرف تیسری قسم کو جانا کہ کوئی پریشانی آ گئی تو صبر کیجیے، نہیں، اطاعت کے کام پر بھی صبر کریں، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے پر بھی صبر کریں۔ کس قدر، اللہ اکبر، یعنی صبر کیا کوئی معمولی چیز ہے؟ جس کو صبر دے دی گیا اس کو دنیا کا ایک عظیم اور قیمتی خزانہ دے دیا گیا۔ اور حضرت علقمہ کیا فرماتے ہیں؟ حضرت علقمہ جو ہیں یہ رحمہ اللہ تابعین میں سے کبار تابعین میں سے تھے، کبار جو عظیم تابعین تھے، یہ ان میں سے ایک تھے۔ فرماتے ہیں هو الرجل، اچھا اس سے مراد کون بندہ ہے کہ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور اللہ اس کے دل کو ہدایت عطا کر دیتا ہے،
اس سے مراد کون ہے؟ هو الرجل، وہ آدمی ہے، تصیبہ المصیبہ، جس کو مصیبت پہنچتی ہے، فیعلم، تو وہ جان لیتا ہے، انہا من عند اللہ، کہ یہ مصیبت اللہ کی طرف سے ہے، فیرضا ویسلم، تو وہ بندہ کیا کرتا ہے؟ اس پر راضی ہو جاتا ہے، اور پچھلے لیسن میں گزرا تھا نا، سلم یسلم، تسلیم کا مطلب ہے سر تسلیم خم کر دینا، اپنے سر کو جھکا دیتا ہے، اے اللہ میں اس پر راضی۔ ایک بندے کو مصیبت پہنچی، اسے یقین ہے اللہ کی طرف سے ہے، وہ اس پر راضی ہو جاتا ہے، اپنے سر کو جھکا دیتا ہے، یہ وہ بندہ ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ جو اللہ پر یقین رکھتا ہے، ایمان رکھتا ہے، یہدی قلبہ، اللہ اس کے دل کو ہدایت عطا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وفی صحیح مسلم، صحیح مسلم کے اندر کیا حدیث ہے؟ عن ابی ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اثنتان فی الناس، لوگوں میں دو چیزیں ایسی ہیں، ہما بہم کفرن، وہ دونوں، بہم کا مطلب فیہم کر لیں یا منہم کر لیں، ہما وہ دونوں چیزیں ان میں کفر ہے، مطلب یہ دونوں چیزیں لوگوں کے اندر کفریہ چیزیں ہیں، یہ کوئی اہل ایمان کا یا اہل اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ کون سی دو چیزیں جی؟ پہلی ہے الطعن فی النسب، اور دوسری والنیاحۃ علی المیت۔ الطعن فی النسب، نسب کے اندر طعن، کیا مطلب؟ کہ یہ جو فلاں ہے نا، یہ فلاں کا بیٹا نہیں ہے، یا فلاں فلاں خاندان سے تعلق نہیں رکھتا، کسی کے نسب کو مشکوک بنانا، نسب کے بارے میں طعن کرنا۔ زمانہ جاہلیت کے اندر یہ چیز بہت زیادہ پائی جاتی تھی، نسب کے بارے میں طعن کرنا۔ وَالنِّيَاحَةُ عَلَى الْمَيِّتِ، اور میت پر نوحہ کرنا، میت پر نوحہ کرنا، یہ دونوں چیزیں اصل میں لوگوں کے اندر کفر کی باتیں ہیں۔ اچھا یہاں پر یہ اصلاح کر لیجئے گا کہ اس کا یہ مطلب قطعاً بھی نہیں ہے کہ اگر کوئی طعن میں نسب کرنے والا ہو یا پھر میت پر نوحہ کرنے والا ہو یا والی ہو تو آپ فوراً سے اس پر کفر کا فتویٰ لگا دیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ ہما بہم کفرون کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پورا مطلب دین اسلام سے نکل کر کفر میں داخل نہیں ہوا، بلکہ کفر کا کوئی عمل، کوئی کفریہ عمل اس کے عمل کے اندر آ چکا ہے۔ اور ہمارے باپ سے اس کا کیا تعلق ہے؟ باپ سے اس کا یہ تعلق ہے کہ وفات کے وقت اگر اللہ کی طرف سے آزمائش آ چکی تو صبر سے کام لینا چاہیے، تو نوحہ کرنا یہ صبر کے منافی ہے۔ بولے نوحہ کرنا، رونا پیٹنا، آوازوں کو بلند کرنا، یہ صبر کے منافی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت جابر فرماتے ہیں کہ ہم کسی کے گھر میں جمع ہو جانا اور پھر جمع ہو کر ساروں کا مل کر کھانے پکانا اور کھانا کسی کے مرنے کے بعد، ہم اس چیز کو بھی نوحہ ہی سمجھا کرتے تھے کہ یہ بھی ایک نوحے کی صورت ہے، کہ وہ تو مر گیا، اب سارے اس کے گھر جمع ہیں، کھانے پک رہے ہیں اور سارے کھا رہے ہیں، یہ بھی ایک نوحے کی صورت ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے ہمارے معاشرے کے اندر اکثر ایسا ہوتا ہے جس کا شریعت کے ساتھ دور سے بھی کوئی تعلق نہیں۔ شریعت تو آپ کو یہ کہتی ہے کہ اس کے جنازے کے پیچھے پڑیں، جائیں، اس کا جنازہ پڑھیں، اس کے لیے دعا کریں، قبر پر جائیں، دعا کریں، مغفرت کی دعا کریں، اپنی آخرت کو یاد کریں، اس کی موت سے اپنی موت کو یاد کریں، وہ انسان تھا میرے جیسا، چلتا پھرتا تھا، آج وہ چلا گیا، کل میں نے بھی جانا ہے۔ ہم نے کیا کر لیا جی؟ ہم نے فوتگیاں ایک الگ سے ان کو فنکشن بنا کر رکھ دیا، کھانے پک رہے ہیں، لوگ آ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، جا رہے ہیں، بالکل بعض اوقات ایسی دعوتیں اور ایسے تکلفات ہوتے ہیں کہ یقین جانیے شادی بیاہ کی رسومات اور فوتگی کی رسومات کے درمیان فرق کرنا بندے کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ ایسے لوگ باقاعدہ تیاری کے ساتھ خوشی خوشی کھانے کے لیے آتے ہیں،
جیسے کوئی ولیمے کی دعوت ہو کسی کی، نعوذ باللہ من ذالک، یہ بھی نوحہ کہلاتا ہے، اور اس کا شریعت اسلامیہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مسلمان بھائی کے لیے پریشان رہیے، سوگ جس کو کہا گیا، تعزیت کیجئے، وہ شریعت نے 3 دن اس کی حدود مقرر کر دی، اور خاوند کے فوت ہونے پر بیوی کے لیے 4 مہینے 10 دن کی حدود مقرر کر دی۔ اب اگلی حدیث کی طرف آتے ہیں کہ اللہ کی اقدار پر صبر کے منافی ایک اور چیز بھی ہے، نوحے سے اس کا تعلق ہے، وہ کیا ہے؟ وَلَهُمَا، اور انہی دونوں کی روایت ہے، مطلب صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہی روایت ہے، عن ابن مسعود مرفوعا، حضرت عبداللہ بن مسعود کی مرفوع روایت ہے۔ کیا روایت ہے جی؟ لیس منا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ کون؟ من ضرب الخدود، وہ جس نے اپنے گالوں کو پیٹا، خد ان کی جمع ہے خدود، گال کو کہتے ہیں، جس نے اپنے گالوں کو مارا پیٹا، وشق الجیوب، اور اپنے گریبانوں کو پھاڑا۔ اردو میں ہم جیب یوز کرتے ہیں پاکٹ کے معنی میں، عربی زبان میں جیب یوز ہوتا ہے گریبان کے معنی، جس نے اپنے گریبان کو پھاڑا، اپنے گالوں کو پیٹا، ودعا بدعوى الجاہلیہ، اور جاہلیت کی پکاروں کو بلند کیا، لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور لیس منا کی تشریح پہلے بھی گزر چکی ہے۔ بعض علماء نے کہا لیس منا کا مطلب ہے لیس علی شریعتنا، ہماری شریعت پر نہیں۔ بعض نے کہا لیس علی ملتنا، وہ ہماری ملت پر نہیں۔ بعض نے کہا لیس علی طریقتنا، وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے۔ بعض نے کہا لیس علی سنتنا، وہ ہماری سنت پر نہیں ہے۔ اللہ اکبر، لیس منا۔ تو دیکھیے اس شخص کی بدبختی کے کیا کہنے، کس قدر وہ بدبخت انسان ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے، جس نے گالوں کو پیٹا، گریبانوں کو پھاڑا، یا جاہلیت کی آوازوں کو بلند کیا۔ پچھلے دنوں ایک فوتگی میں جانا ہوا، تو جب چرپائی اٹھائی جاتی ہے تو سب میت کے گھر کے باہر جمع ہوتے ہیں۔ تو جب میت کے گھر کے باہر جمع ہوا تو اندر سے کوئی عجیب طرح کی آوازیں آئیں عورتوں کی۔ تو میں نے بتایا کہ ان کے گھر میں تو کچھ خواتین بہت پڑھی لکھی تھیں، تو یہ کن خواتین کی آوازیں ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ یہ وہ خواتین ہیں جن کا اس مرنے والے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تعلق نہیں ہے تو پھر وہ اتنا نوحہ کیوں کر رہی ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ اصل میں اب یہ ٹرینڈ چل چکا ہے ہمارے معاشروں میں، پتہ نہیں میں اپنے پاکستان کی بات کروں، آپ انڈیا والے بتائیے گا یا دیگر معاشروں والے، کہ ایک ٹرینڈ چل چکا ہے کہ ہر علاقے کے اندر کچھ عورتیں ہوتی ہیں جو مخصوص دوسروں کے گھروں میں فوتگی کے موقع پر جاتی ہیں، اور وہاں پر جا کر بینڈ ڈالنا، نوحہ ڈالنا، آوازوں کو بلند کرنا، اور ایسی ایسی آوازیں نکالنا کہ ایک ماحول بنانے کے لیے ان کو باقاعدہ کچھ خدمت کر کے، انہیں کچھ پے کر کے بلایا جاتا ہے کہ ہماری فوتگی ہو گئی ہے، ذرا یہ آپ ہماری میت کے پاس کھڑے ہو کر کچھ اشعار اور کچھ ایسی چیزیں پڑھیں۔ وہ نعوذ پتہ نہیں کیسے کیسے ایسی آوازوں کو بلند کرتے ہیں اور ایسی چیزوں کو پڑھتے ہیں جن کا شریعت سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے، اور اس عمل کا بھی شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ سب بھی نوحہ کی ہی صورتیں ہیں۔ وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ، جاہلیت کی پکاروں کو بلند کرنا۔ تو یہاں پر ان دونوں امور کو اس باب کے ضمن میں بیان کرنے کا کیا مقصد ہے کہ کسی کے مرنے پر ایسے امور یا ایسے افعال کرنا گویا کہ یہ اللہ کی تقدیر پر صبر کرنا نہیں ہے، گویا کہ اللہ کی تقدیر پر صبر کرنا نہیں ہے۔ ایک عورت جس کا بیٹا فوت ہو گیا تھا قبر کے پاس بیٹھ کر رو رہی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزرے اور اس کو نصیحت کی۔ اس عورت نے یہ نہیں دیکھا کہ نصیحت کرنے والے کون ہے، کہنے لگی اگر آپ کو یہ مصیبت آتی تو میں آپ سے پوچھتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تشریف لے گئے، بعد میں لوگوں نے جب بتلایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں صبر کرتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ صبر نہیں ہے، انما الصبر عند الصدمة الاولى، صبر تو اس چیز کا نام تھا کہ جب تمہیں صدمہ پہنچا تھا، تکلیف پہنچی تھی، تو تب صبر کرتے۔ اصل میں صبر اس چیز کا نام تھا۔ یہ کون سا صبر ہے کہ رو کر جب اپنے دل کی بڑاس نکالی اب میں صبر کرتا ہوں؟ اللہ
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب صاحبزادے فوت ہو جاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے آنسو ٹپکے، صحابہ کرام فرمانے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ رو رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ان القلب لیحزن، دل بڑا غمگین ہے، والعین لتدمع، اور آنکھیں بہہ رہی ہیں، ولا نقول الا ما یرضی ربنا، لیکن ہم وہ بات ہی کریں گے جس سے ہمارا رب راضی ہوتا ہے، کوئی ایسی بات نہیں کریں گے جو اللہ کی ناراضگی کی ہو۔ یہ اصل چیز ہونی چاہیے۔ آنکھیں روئیں کوئی مسئلہ نہیں، دل غمگین ہو کوئی مسئلہ نہیں، پریشان ہو، قریبی احباب کی موت پریشانی دیتی ہے، لیکن زبانوں سے ایسی بات نہیں نکالیں گے جو کہ ہمارے رب کی ناراضگی کا، غصے کا باعث ہو۔ زبانوں سے صرف وہی کہیں گے جو اللہ کی رضامندی کا ہو، اور وہ کیا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ ما اخذ، جو اللہ نے لے لیا وہ اسی کا تھا، وَلَهُ مَا أَعْطَى، جو اللہ نے دیا وہ بھی اسی کا ہے، وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى، ہر چیز کا تو دیکھو اللہ کے ہاں وقت مقرر ہے، فَاصْبِرُوا وَاحْتَسِبُوا، صبر سے کام لو اور اللہ سے اجر کی امید رکھو اس صبر پر۔ اللہ، تو غم کی حالت میں اپنے جذبات پر قابو رکھنا، اتنا قابو رکھنا کہ انسان گناہ تک یا کسی حرام چیز تک نہ چلا جائے، نوحہ یا زبان سے ایسی باتوں کے نکلنے تک نہ چلا جائے، یہ اللہ کی بہت بڑی توفیق ہے، اللہ سے اس توفیق کا سوال کرنا چاہیے۔ اب اگلی حدیث کی طرف چلتے ہیں جو حضرت انس کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا اراد اللہ بعبده الخیر، جب اللہ اپنے بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے، عجل له العقوبۃ فی الدنیا، تو اللہ دنیا کے اندر اس کی سزا میں جلدی کر دیتا ہے۔ اللہ جب اپنے بندے سے خیر کا ارادہ کرتے ہیں تو اللہ دنیا میں اس کی سزا میں جلدی کر دیتا ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب دیکھیے، انسان کے گناہوں کے دھلنے کی مختلف صورتیں ہیں۔ توبہ استغفار کرنے سے اللہ گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، پریشانی، دماغی پریشانی کی آ جانے سے اللہ گناہوں کو معاف فرماتا ہے، جسمانی پریشانی کی آ جانے سے اللہ گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ حدیث کے مطابق حتی الشوکہ، انسان کو ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ اس کے بدلے میں بھی گناہ معاف فرماتا ہے۔ پھر ایک حدیث کے مطابق حتیٰ کہ وہ زمین پر چلتا پھرتا ہے اور کوئی گناہ اس کے ذمہ باقی نہیں رہتا، کیونکہ سارے کے سارے گناہ اس کے اللہ رب العزت اس پر آنے والی آزمائشوں کے بدلے میں اللہ معاف کر چکا ہوتا ہے۔ اور اگر نہیں تو پھر موت کی سختیاں، اگر اس کے بعد بھی گناہ باقی ہیں تو پھر قبر کا عذاب، اس کے بعد بھی گناہ باقی ہیں تو پھر جہنم کا عذاب، قیامت کے دن کی سختیاں اور پھر جہنم کا عذاب۔ لیکن ان میں سب سے بہترین توبہ اور استغفار ہے۔ تو یہاں پر اللہ نے کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جب اللہ بلائی کا ارادہ کرتے ہیں کسی بندے کے ساتھ تو اللہ دنیا میں جلد سزا دیتے ہیں۔ کیا مطلب اللہ اس پر کوئی کسی چیز کے ذریعے اللہ اس کو آزماتا ہے، اس کا امتحان لیتا ہے، اس پر کوئی آزمائش آ جاتی ہے، اور اللہ کی خیر یہ ہے کہ اللہ اس آزمائش کے بدلے میں اس بندے کے گناہوں کو اللہ معاف فرما دیتے۔ اب اس کے عکس دیکھیے، متضاد، وَإِذَا أَرَادَ بِعَبْدِهِ الشَّرَّ، اور اللہ جب اپنے بندے سے برائی کا ارادہ فرماتا ہے، شر کا ارادہ فرماتا ہے، خیر کی اپوزٹ، تو اللہ رب العزت کیا کرتا ہے جی؟ أَمْسَكَ عَنْهُ بِذَنْبِهِ، اللہ اس کے گناہ کو روک لیتا ہے۔ دنیا پر آزمائشوں کے بدلے میں اللہ اس کے گناہ کو معاف نہیں کرتا، اس پر کوئی آزمائش آتی نہیں، اللہ اس کے گناہ کو روکے رکھتا ہے، حتیٰ یہاں تک کہ یوافی بہ یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کو پورا ان گناہوں کا بدلہ دیتا ہے۔ بعض اوقات انسان دنیا میں کہتا ہے کہ مجھے ہی کیوں یہ تکلیف یہ کیوں آئی، مجھے ہی کیوں یہ بیماری آئی، مجھے ہی کیوں یہ تکلیف پہنچی، کسی نے دھوکہ دے دیا، کسی نے بد اخلاقی کر دی، کسی نے ظلم کر دیا، کسی نے مارا، یہ ساری ایسی چیزیں ہیں جن کے بدلے میں اللہ رب العزت گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔
آپ ذرا غور کریں نا کہ یہ دل کا عمل ہے یا نہیں کہ انسان پر تکلیف آئے اور انسان یہ سوچے کہ خیر ہے، اس تکلیف میں بھی اللہ نے میرے لیے کوئی خیر رکھی ہوگی، اللہ میرے گناہوں کو معاف کرے گا، اللہ کی حکمتیں ہیں، وہ بہترین کارساز ہے، نعم الوکیل ہے اللہ۔ صبر کا یہ پیمانہ دیکھ لیجئے، اسی لیے تو اللہ نے فرمایا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو ان کے اجر بغیر حساب کے دیے جائیں گے۔ اور آخری حدیث بڑی پیاری حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان عظم الجزاء، بدلے کا جو بڑا ہونا ہے، مع عظم البلاء، وہ آزمائش کے بڑے ہونے کے ساتھ ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ تعالی، اور بے شک اللہ تعالی، اذا احب قوما، جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے، ابتلاہم، تو اللہ انہیں آزماتا ہے۔ اللہ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو اللہ انہیں آزماتا ہے۔ فمن رضی، جو راضی ہو جائے، فلہ الرضا، تو پھر اس کے لیے اللہ کی طرف سے بھی رضامندی ہوتی ہے۔ جو کوئی اللہ کی اس آزمائش پر راضی ہو جائے تو پھر اللہ کی طرف سے بھی اس کے لیے کیا؟ رضامندی کا سرٹیفکیٹ ہوتا ہے۔ فلہ الرضا، اللہ کی رضامندی ہے بندے کے لیے۔ ومن سخط، اور جو اس پر ناراضگی کا اظہار کرتا ہے، آہو بکا کرتا ہے، یا اوپر جن اعمال کا تذکرہ گزرا صبر نہیں کرتا، وہ اس تکلیف کو اس طرح پھٹ پڑتا ہے اس تکلیف کے ساتھ، یہ ساری چیزیں سخطہ میں آتی ہیں۔ ومن سخط، جو اس پر ناراض ہو گیا، پھٹ پڑا، فلہ السخط، تو پھر اس کے لیے ناراضگی ہے اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے بھی اس کے لیے ناراضگی ہے۔ آپ کے علم میں ہے کل قیامت کے دن جب وہ لوگ، حدیث کے مطابق، صحیح حدیث کے مطابق، اور وہ ترمذی کی ہی روایات ہیں، سنن ترمذی کی ہی روایات ہیں، قیامت کے دن جب کچھ لوگ ان لوگوں کو دیکھیں گے کہ جن پر دنیا میں آزمائشیں آیا کرتی تھی اور ان کے گناہ بالکل دھل چکے ہیں ان آزمائشوں سے، قیامت کے دن کوئی گناہ ان کے نامہ اعمال میں نہیں باقی رہا، تو وہ یہ تمنا کریں گے کہ کاش ہم پر بھی دنیا میں زیادہ سے زیادہ آزمائشیں آتی تاکہ ہمارے بھی گناہ دھل جاتے۔ اللہ اللہ رب العزت میری والدہ محترمہ پر رحم کرے، اللہ ان کے درجات بلند کرے۔ زندگی کے آخری 14 سال انہوں نے کینسر کے مرض میں گزارے، اور اس دوران میں دین کا علم حاصل کرنا شروع ہو چکا تھا، میں کرنے لگ گیا تھا، تو میں اپنی والدہ کے پاس بیٹھ کر اکثر ان کو یہی احادیث سنایا کرتا تھا، اور انہیں بڑی تکلیف ہوتی تھی، یقین جانیے۔ تو میں ان کو یہی احادیث سنایا کرتا تھا کہ دیکھیے آپ کے لیے اللہ کے ہاں اجر بھی بہت بڑا ہے کہ زندگی کے اس حصے میں پہنچ پر آپ پر اتنی سخت آزمائش آئی ہے، تو یقیناً اس کا اجر بھی بہت بڑا ہے، اور آپ کا رب آپ کو بالکل پاک صاف کرنا چاہتا ہے۔ اور جیسے ہی انہیں کچھ افاقہ ہوتا، فوراً سے اپنی نماز، ذکر و اذکار میں مشغول ہو جاتی، اور پھر بیماری کے اندر وہ ایک ایک دو دن بھی بے ہوشی میں گزارتی۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ایک اللہ کی بہت بڑی، یعنی یہ دیکھیں، یہی تو دل کی عبادت ہے، دل کے اندر یقین کا ہو جانا کہ اگر آزمائش بھی آئی ہے تو میں اس پر صبر کروں، میرے رب کی طرف سے آزمائش ہے، اس میں بھی رب کی کوئی حکمت ہے، میں اپنی اصلاح کروں، شاید وہ اس آزمائش کے اندر اللہ کا یہ امتحان ہے، اللہ مجھے آزمانا چاہتا ہے کہ میں اس پر پورا اترتا ہوں یا نہیں اترتا۔ تو میری آپ سب سے یہ نصیحت ہے کہ جو بھی بیمار لوگ ہوتے ہیں، آپ ان کے سامنے جا کر دوسرے مریضوں کا نا امیدی کا، مایوسی کا تذکرہ نہ کیا کریں، ان کے سامنے جا کر ان حدیث کا ذکر کیا کریں کہ حدیث کے مطابق اگر ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ اس کے بدلے میں بھی گناہ معاف فرماتے ہیں، اور آپ پر تو اتنی سخت تکلیف ہے، یقیناً آپ کا رب آپ کو دنیا سے پاک صاف کرنے چاہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی بیمار کو کیا دعا دیا کرتے تھے؟ لا بأس طہور انشاءاللہ۔ کیا مطلب اس کا؟ لا بأس طہور انشاءاللہ، کوئی بات نہیں، طہارت ہوگی انشاءاللہ۔ کس سے طہارت ہوگی جی؟ مریض کو کس طہارت کی ضرورت ہے؟ اس کا مرض کس چیز کی طہارت ہے؟ مطلب یہ کہ اس کے گناہوں سے، خطاؤں سے، غلطیوں سے طہارت ہو جائے گی۔
اللہ، اور پھر اس حدیث کو دیکھیے، اتنی اللہ کے مومن بندے پر آزمائشیں آتی ہیں یہاں تک کہ وہ زمین پر چلتا پھرتا ہے اور کوئی گناہ اس کے ذمہ باقی نہیں رہتا. اللہ اکبر، سارے گناہ آزمائشوں کے بدلے میں دھل جاتے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں، وہ اللہ کے بعض نیک بندوں کی دعا بھی ہے نا کہ اللہم اجعلنا عند البلاء من الصابرین وعند النعماء من الشاکرین. اللہ رب العزت ہمیں بلا مطلب آزمائش کے ٹائم کن میں سے بنائے؟ من الصابرین، صبر کرنے والوں میں سے. وعند النعماء، اور اللہ رب العزت ہمیں نعمت کے ملنے کے ٹائم کن میں سے بنائے؟ من الشاکرین، شکر کرنے والوں میں سے بنائے. جب کوئی نعمت ملے تو ہم اللہ کا شکر کریں، اور جب کوئی آزمائش آئے تو ہم اس پر صبر کریں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا مومن کے یہ دو ہی معاملے ہیں، اور مومن کا معاملہ کتنا اچھا ہے، اور یہ مومن کے علاوہ کسی کے لیے نہیں ہے. خوشی پہنچتی ہے، شکر کرتا ہے، اس کے لیے خیر بن جاتی ہے. آزمائش آتی ہے، صبر کرتا ہے، اس کے لیے خیر بن جاتی ہے. ہر حال میں دیکھو اس کے لیے خیر ہی خیر ہے، اس کے علاوہ تو کچھ ہے ہی نہیں. اللہ اکبر. تو جس کو شکر اور صبر کی دو نعمتیں مل گئیں اس کو قیمتی خزانے مل گئے. مسائل کی طرف آتے ہیں جی. سب سے پہلا مسئلہ ہے تفسیر آیت التغابن، سورۃ التغابن کی آیت کی تفسیر، جو کہ شروع کے اندر آیت گزری کہ من یؤمن باللہ یہدی قلبہ، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اللہ اس کے دل کو ہدایت عطا کر دیتا ہے. تو اصل میں اس سے مراد وہ بندہ ہے، جیسے کہ امام علقمہ نے اس آیت کی تفسیر کی کہ اس سے مراد وہ بندہ ہے جس پر مصیبت آتی ہے اور اس مصیبت پر راضی ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. تو اللہ اس کے دل کو ہدایت عطا کر دیتا ہے، صراط مستقیم پر اللہ رب العزت اس کے دل کو ثابت قدمی عطا کر دیتا ہے. الثانیہ، دوسرا مسئلہ، ان ھذا من الایمان باللہ، اور یہ صبر کرنا، اللہ کی تقدیر پر صبر کرنا، یہ اللہ پر ایمان کی علامت ہے. یہ اللہ پر ایمان کی علامت ہے. الثالثہ، تیسرا مسئلہ، الطعن فی النسب، کسی کے نسب میں طعن لگانا، عیب لگانا، اس کا کیا حکم ہے؟ پیچھے گزرا حدیث کے اندر. الرابعہ، چوتھا مسئلہ، شدت الوعید، وعید کی شدت کہ لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے. کس کے لیے؟ فی من ضرب الخدود، اس کے لیے جس نے اپنے گالوں کو پیٹا، وشق الجیوب، یا اپنے گربانوں کو پھاڑا، ودعا بدعوى الجاہلیہ، یا اس نے جاہلیت کی پکار کو بلند کیا. تو اس کے لیے وعید کی شدت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے لیس منا، اس کام سے کوئی تعلق نہیں. الخامسہ، پانچواں مسئلہ، علامت ارادت اللہ بعبدہ الخیر، اللہ کی اپنے بندے سے خیر کا ارادہ فرمانے کی کیا علامت ہے؟ اللہ نے اپنے بندے سے خیر کا ارادہ فرمایا، اس کی علامت کیا ہے؟ علامت یہ ہے جو کہ حدیث کے اندر گزری کہ جب اللہ رب العزت اپنے بندے سے خیر کا ارادہ کرتا ہے تو کیا علامت ہے؟ عجل لہ العقوبۃ فی الدنیا، اللہ دنیا کے اندر اس کو سزا دے دیتا ہے. اور اگلا سادسہ، چھٹا مسئلہ، ارادت اللہ بہ الشر، اللہ کا اس سے شر کا ارادہ فرمانا. وہ کیا ہے کہ اللہ رب العزت اس سے آزمائشوں کو روک لیتا ہے یہاں تک کہ قیامت کے دن اس کو اس کے گناہوں کا بدلہ ملتا ہے. السابعہ، ساتواں مسئلہ، علامت حب اللہ للعبد، اللہ کی اپنے بندے سے محبت کی علامت کیا ہے؟ اور وہ آخری حدیث کے اندر بیان ہوئی کہ اللہ رب العزت جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو اللہ انہیں آزماتا ہے، کوئی امتحان آ جاتا ہے، ان پر آزمائش آ جاتی ہے. الثامنہ، تحریم السخط، یہ جو اللہ کی ناراضگی ہے یہ حرام ہے. کیوں؟ مطلب اللہ کی ناراضگی مطلب جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنے، اور وہ اللہ کی ناراضگی کا سبب کیا ہے؟ بندے کی ناراضگی. اللہ کی تقدیر پر بندے کی ناراضگی یہ گویا کہ اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے، تو یہ چیز حرام ہے. ثواب الرضا بالبلا، تو اس چیز کے آزمائش پر رضامندی کا ثواب. بلا کہتے ہیں آزمائش، بلا آزمائش کو کہتے ہیں. تو الرضا بالبلا، آزمائش پر رضامندی کا ثواب کیا ہے؟ جو ہم نے بیان کیا ان آخری دونوں احادیث کے اندر جو
بیان ہوا. ثواب یہ ہے کہ جو اللہ کی آزمائش پر راضی ہو جاتا ہے اللہ بھی اس سے راضی ہو جاتا ہے، اللہ بھی اس سے راضی ہو جاتا ہے. اور آج کے جو تینوں ہم نے باب پڑھے الحمدللہ اللہ کی توفیق سے ہم نے مکمل کیے. آپ اگر ان ابواب پر غور کریں تو آپ کو اللہ کی کتنی پیاری پیاری صفات دکھائی دیں گی. آپ نے غور کیا اللہ کی کتنی پیاری پیاری اللہ کی صفات آپ کو دکھائی دیں گی. اللہ کا اپنے بندوں سے محبت کرنا ہے جی، اللہ کا راضی ہونا، اللہ کی ناراضگی، یا اللہ کا چال چلنا، یا اللہ کا مکر. مکر سے مراد یہاں جو آپ کا پچھلا باب گزرا ہے اللہ کی تدبیر، یہ بھی اللہ کی صفت ہے. لیکن اللہ کے بارے میں یہ نہیں کہا جائے گا کہ اللہ ماکر ہے، کیونکہ یہ جو صفت ہے یہ ہمیشہ مقابلے کے طور پر استعمال ہوگی. کہ مطلب مدح جہاں یہ مدح کے زمرے میں آئے گی اکیلی اللہ کے لیے استعمال نہیں ہوگی، بلکہ کیسے استعمال ہوگی؟ یا پھر اس طرح دوسری ایک صفت ہے خدع، دھوکے کی صفت، کہ جو منافقین ہیں وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، وَهُوَ خَادِعُهُمْ، اور اللہ ان کو دھوکہ دینے والا ہے. کیا مطلب یہ جو اللہ کی صفات ہیں یہ جہاں پر مدح کی جگہ ہوگی وہاں پر یہ صفات استعمال ہوگی. اکیلے سے ہم ایسے نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کی صفت ہے کہ اللہ خادع ہے یا اللہ ماکر ہے، اس طرح نہیں کہہ سکتے. ہاں اگر کوئی قوم اللہ کے خلاف کوئی چال چلنا چاہتی ہے تو یقیناً اللہ ان سے کئی گنا بہتر چال چلنے والا اور تدبیر کرنے والا ہے. اور اگر کوئی اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں تو اللہ کی چال، اللہ کی تدبیر کے مقابلے ان کا دھوکہ کچھ بھی نہیں. تو اس طرح کسی قوم کے اس فعل کے مقابلے میں اللہ کی یہ صفات قرآن مجید میں بھی بیان ہوئی ہے. تو چلیے جی الحمدللہ رب العالمین کہ ہم نے آج کے 3 ابواب کو مکمل کیا. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.